جمعرات بھری مراد، کہتے ہیں نا بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بھری مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آپ اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان ہیں نا، تو مرتے وقت کیا چاہتے ہیں؟ قیامت میں کیا چاہتے ہیں؟ محشر والے دن آپ کی کیا تمنا ہے؟ پہلے ان تمناؤں کو لکھ لیں۔ اب میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، سنتے جائیے۔ اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا دیدار کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے گویا قبر میں اتار رہے ہیں، تو درود پاک پڑھیے۔ قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگا جائے، یہ چاہتے ہیں، تو درود پاک پڑھیے۔ آپ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پل صراط سے نبی پاک کی کرم سے گزرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور سنیے، پیارے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ پیارے آقا کی خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ بچ گیا ہے اور کچھ ہے جو آپ کو چاہیے، جو دنیا میں چاہیے، جو مرتے وقت چاہیے، جو محشر میں چاہیے، جو جنت میں داخلہ چاہیے؟ ایوری تھنگ واٹ ایور آئی نیڈ۔ اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت پر کہ امتی ان کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ آج پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں، محبت رسول کے عالم میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ برڈن میں ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ پرابلم میں ہیں، آپ درود پڑھیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے آپ کا برڈن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہے۔ درود پاک آپ کی مشکلوں کو لے جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا۔ اب یہاں دو باتیں سیکھنے والی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ آیا کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن، اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آج کل دور بڑا کلیمٹیز کا، پرابلمز کا، ڈیفیکلٹیز کا ہے، بیماریاں الگ چل رہی ہیں، وائرس الگ چل رہے ہیں، پرابلمز الگ چل رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی رہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں، تو درود پاک ایک ایسا فارمولا ہے کہ اگر ہم گھر سے نکلیں درود پڑھتے ہوئے، کام پہ جا رہے ہیں درود پڑھتے رہیں، واپسی میں آئیں تو درود پڑھتے رہیں، فضول باتوں سے اگر اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی تو پرابلمز بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن میں جا بجا احکامات نازل فرمائے ہیں، کبھی نماز کا فرمایا، کبھی زکوٰۃ کا فرمایا، بہت سارے ہمیں شرعی احکامات، آرڈرز ملتے ہیں قرآن سے، مگر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن میں یہ ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں نبی پاک پر، تم بھی درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ۔
اچھا یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، وہ تو خالق ہے نا، مالک ہے، وہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ہمارا درود بھیجنا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج، تو یہ سمجھنا ہے۔ اچھا اب یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء نے فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، آپ کو ایک بڑا کمال کا یوں سمجھیے کہ اعزاز دیا گیا جو اور کسی نبی کو نہیں ملا، کہ تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اللہ کے سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور سبحان اللہ یہ شرف آپ کو عطا کیا گیا۔ اب یہاں علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو واقعی یہ مقام ملا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر یہ سجدہ ایک ہی بار کیا گیا۔ اور ایک اور تفسیر میں تو یہ بھی لکھا کہ دراصل یہ سجدہ جو تھا نا، حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، یہ سجدہ نور مصطفیٰ کو پڑھایا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ سجدہ ایک بار ہوا۔ اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ صرف فرشتے نہیں، اللہ بھی نبی پاک پر درود بھیج رہا ہے، اور ایک بار نہیں، یہ نہیں کہا قرآن میں کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا، اے ایمان والو اب تم درود بھیجو، نہیں۔ تھوڑی سی عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں یہاں لفظ استعمال ہوا یصلون، اس کا مطلب یہ ہے کنٹینیو، مسلسل ہونے والا کام۔ سبحان اللہ، یہ اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں، اللہ مسلسل رحمت نازل فرما رہا ہے۔ اب سچی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خربوں بھی تھوڑے ہیں، ہاں فرشتے کتنے ہیں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ خود قرآن میں رب عز و جل نے ایک جگہ خوب ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتا ہے اللہ اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے لشکروں کو۔ اور پھر فرمایا فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہے، ساری کائنات میں جو سب سے بڑی کوانٹٹی میں اگر کوئی مخلوق ہے نا تو وہ فرشتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی بیانات میں یہ ایک کیلکولیشن بیان کی ہے، آج پھر بیان کرتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو اور اندازہ ہو کہ میرے آقا پر ہر لمحے ہر آن کتنے درود بھیجے جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی درود پاک اور زیادہ پڑھنے کی توفیق دے۔ ایک ٹپ بھی دے دیتا ہوں، تقریباً آپ جتنے لوگ ہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کو جو واک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی صحت کے لیے اچھی چیز ہے، واک کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنائیں، اپنے واکنگ ٹائم کو ذکر ٹائم بنائیں، جہاں بھی واک کرتے ہیں، چاہے آپ ٹریڈ مل پہ کرتے ہیں یا کسی پارک میں جا کے کرتے ہیں، جب بھی واک کریں آپ شوز پہنتے ہی ہوں گے، ساتھ ساتھ تسبیح بھی لے لیں، اس واکنگ میں اور کیا کرنا ہے آپ۔ لیکن اگر آپ چلتے چلتے درود پڑھ رہے ہیں، اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو ایک پرٹیکولر اچھی تعداد میں درود آپ پڑھ لیں گے، دوسرا جدھر جدھر چلتے ہوئے جائیں گے وہ ساری جگہ آپ کے درود پڑھنے کی گواہ بن جائے گی۔ کلمہ پاک بھی پڑھ لیں، اللہ کا ذکر بھی کر لیں، کچھ آپ تعداد طے کرنے کی، اتنی تسبیح میں نے کلمہ پاک کی پڑھنی ہے، سبحان اللہ کی پڑھنی ہے، الحمدللہ کی پڑھنی، درود کی پڑھنی، 30 منٹس 40 منٹس واٹ ایور ٹائم جو آپ واک کر رہے ہیں، اگر اس کو درود ٹائم اور ذکر ٹائم بنا لیں، آپ سوچیں ہمارے جو اسلاف تھے نا وہ بڑے کمال کے لوگ تھے، ان کو احساس تھا زندگی کا کہ یہ ایک ایک سانس ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ جدھر سے گزرتے تھے نا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ ایک بار کسی سڑک سے گزرے، دوبارہ گزرے وہاں سے، کسی نے کہا ابھی تو آپ گئے تھے، کہا میں سڑک سے گزرا تھا مگر اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں جہاں جہاں سے گزروں وہاں رب کا ذکر کرتے ہوئے وہ ساری جگہ میرے اللہ کے ذکر کی گواہ بن جائے۔ اور یہ اتنا ایفرٹ لیس نیکی ہے، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ آئی تھنک 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے، مگر آپ کو پتا ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں کیا کما لیا؟ آپ جتنی بھی بڑی پوسٹ پہ ہوں، آپ کبھی اپنی پوری ارننگ جو بھی آپ مہینے میں کماتے ہیں، چاہے وہ ملینز میں ہو، اس کو کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کہ 30 سیکنڈ میں کتنے بنتے ہیں، تو وہ چند روپے ہی بنیں گے، چند 100 روپے ہی بنیں گے، کیونکہ پورے مہینے کی ہے نا۔ 30 سیکنڈز میں بلینر بھی چند 100 روپے ہی کماتا ہے، چند ہزار کما لے گا، مگر آپ کو اندازہ ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں ابھی کیا کمایا؟
میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اے کاش کہ ہم استغفار کرنے والے بن جائیں۔ اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ کیا سنیے، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک شخص آیا آ کر کہتا ہوں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائے تو وظیفہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ ہائے ہائے بڑوں کی بڑی بات ہے۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، کس چیز سے؟ استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے۔ بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے۔ اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہے، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھے ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئے تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، معافی رب کو بہت پسند ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا، گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا، تو اسے شرمندگی ہوئی۔ اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش۔ اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک۔ استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، بات بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اور وہ سوچیں کہ وہ کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب یہ بے رخی دنیا دیکھتے ہیں، یہ نئے رنگی دنیا دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھول جانا دیکھتے ہیں،
تو مزید دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ یار جب میں چلا جاؤں گا، جب ہم چلے جائیں گے، تھوڑے دن تک، تھوڑے مہینوں تک، ہو سکتا ہے 1 سال تک کوئی یاد کرے گا، اس کے بعد کسی کا کچھ رکتا نہیں ہے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے نا ایک قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا میں اہم تھا اور یہی میرا وہم تھا۔ ہمیں لگتا ہے میں بہت اہم آدمی ہوں، میرے جانے سے بڑا فرق پڑ جائے، میں نہیں ہوں گا تو بہت لوگوں کو امپیکٹ کریٹ ہوگا، یہ بھول ہے ہماری۔ دنیا پہلے سے چل رہی ہے اور اب بھی چلتی رہے گی، اب تو اور بے رخی ہو گئی ہے۔ پہلے چلے لوگ ماں باپ کو، مرنے والوں کو بہت یاد کرتے تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کے بس صرف گھر والے چونکہ وہ بہت کلوز ہوتے ہیں ان کو شاید یاد زیادہ رہتا ہے، باقی دوست احباب دنیا والے تھوڑے عرصے کے بعد سب کی اپنی زندگی ہے، سب کا اپنا معمول ہے۔ یہ ہم سب کو احساس دلاتا ہے کہ میں اور آپ بھی جائیں گے اور پھر شاید دنیا میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہو، لیکن ہم کچھ ایسا کر کے کیوں نہ جائیں کہ کوئی یاد کرے یا نہ کرے، کوئی ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، میں خود ایسا کر کے جاؤں کہ مرنے کے بعد قیامت تک مجھے خود ہی قبر میں ثواب ملتا رہے۔ اصل عقل مندی یہ ہے، جو دوسروں کے آسرے پہ جیتے نا کہ میرے مرنے کے بعد بچے ایصال ثواب کریں گے تو دوست کریں گے، بھائی میں خود اپنی فکر خود نہیں کر رہا تو میرے مرنے کے بعد کون میری فکر کرے؟ ہم سب کی عمر سے چھوٹے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، کبھی قبرستان جا کر چیک کر لینا، آپ کو چھوٹی سی قبر بھی ملے گی۔ وہ چھوٹی قبر کیوں ہوتی ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ جوانوں کی قبر بھی ملے گی، بوڑھوں کی قبر بھی ملے گی، ہر ایج کا بندہ آپ کے جاننے والوں میں سی دنیا سے گیا ہوگا، مگر ہم ہیں کہ غفلت کا پردہ ہٹتا ہی نہیں، خیال آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ شعر سارے بولتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر من، مگر ادراک نہیں ہے، زندگی کے معمولات میں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ بندہ کہے نا یار کہ مجھے موت کی فکر ہو گئی ہے، اب میں تیاری کروں گا موت کی، مگر زبانی خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ کسی کی میت پہ جائیں تو ایسی بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، بھائی اللہ کی مرضی تھی، ہر کسی کو جانا ہے، اپنے کرنی کا پھل بھگتنا ہے، لیکن جو یہ کہہ رہا ہے کیا وہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی جانا ہے؟ تو نے تیاری کر لی جانے کی؟ آج بھی تو چاہ سکتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائی، آج میں چاہوں گا، یہ موضوع بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا، مجھے اندازہ ہے، یار کوئی تھوڑی سی اچھی اچھی باتیں کرو، ہم نعرے لگائیں، ہم جھومیں، اس موضوع پر زیادہ بات کرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ عجیب کہانی ہے، ایسی حقیقت ہے موت، ایسی ریئلٹی ہے موت کہ جس سے انکار نہیں۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے مذاہب سے اختلاف ہے، کچھ مذاہب ہیں جو نبی پاک کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، کچھ قرآن کو نہیں مانتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ کتنے اختلاف ہیں لوگوں میں، دنیا بھر میں الگ الگ قسم کے ریلیجن ہیں، دہریت والے لوگ ہیں، کمیونسٹ لوگ ہیں، عجیب عجیب لوگ ہیں جن کا آپس میں ہمارا بڑا اختلاف ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، دنیا کا ہر بندہ، عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، جناب پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پاکستانی ہو یا امریکی ہو، all around the world everybody must acknowledge that۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب مانتے ہیں کہ موت آ کر رہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی مذہب، کوئی آپ کو دنیا کی قوم ایسی نہیں ملے گی جو کہے نہیں جناب ہمارا مام نہیں مانتے موت آئے گی۔ ایوریبڈی، ہر بندہ مانتا ہے۔ کتنی کمال کی ریئلٹی ہے۔ اچھا سارے لوگ یہ بھی مانتے کہ پتہ نہیں کب آئے گی۔ ایک تو ہونا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں موت آئے گی مگر ہم کو پتا ہے، nobody knows، کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی، یہ پتا ہے آئے گی اور بچ کوئی نہیں سکتا۔ یہ ایسی ریئلٹی ہے، مگر پھر بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ذرا 4 دوست مل کر موت پہ بات کرے کہ یار کوئی اور بات کرو یار۔ کمال ہے، آپ نے اور میں نے 1 مہینے بعد لاہور جانا ہو، 2 مہینے بعد یورپ جانا ہو، کسی کو بھی جانا ہو، وہ ابھی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، یار کیسے جائیں گے، فلائٹ کیسی ہوگی، ٹرین کا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں، وہاں جہاز، وہ کرنسی کون سی چلے گی۔ اچھا صرف نیت کی ہے اور باتیں شروع، ڈسکشن شروع، مشورے شروع، جب تک جائیں گے نہیں روز باتیں کریں گے۔ ادھر جانا نہیں جانا پتا نہیں ہے مگر تم روز بات کر رہے ہو۔ جدھر جانا کنفرم ہے اور کب جانا یہ بھی نہیں پتا، آج بھی جا سکتے ہو، اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں،
سوچئے. چلے آپ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے موت پر بہت بات کرتے ہیں, آخرت پر بہت بات کرتے ہیں, بہت ڈراتے ہیں. چلو بھائی, ہم اور آپ موت پر بات نہیں کرتے. ہم بات نہیں کریں گے تو کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ ہیں, اس حقیقت سے نکل جائیں گے. آنکھیں بند کرنے سے مصیبت جاتی نہیں, فیس تو کرنا ہی پڑے گا. تو آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے نا, وہ ہے موت. آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آج کا بیان ہم سب کے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے اور ہم اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا, بڑا ایروگنٹ تھا, بڑا اس کا کر و فر تھا. ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا. اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا. وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا. وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی, اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا. میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا, نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا. اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا, وہ کانپنے لگا, وہ گھبرا گیا. وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں, کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا, جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا, وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں. لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں. اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا, وہ رونے لگا, چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں, کچھ نیکیاں کر لوں, توبہ کر لوں, اللہ کو راضی کر لوں, ابھی میری روح قبض نہ کرے. ہائے ہائے, ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں, اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اگر تم نے, وہ پوچھتا حضور مجھے کہاں لے جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں, اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا. وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا, کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی. ملک الموت فرماتے پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا, جہاں تمہارے گوشت پوشت کو آگ نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا. اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا, گھر والے رونے لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا, جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا, کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا, بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی. ہماری موت کا وقت لکھا ہے, مقام بھی لکھا ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے. اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے. اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما. مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا. آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آئے اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے. واپس چلے گئے. وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے. کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں, آپ مہربانی کریں, آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے, آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے. حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا, آپ نے وہ حکم فرمایا, ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ. آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے, اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. حضرت سلیمان نے کہا میں نے حکم دیا اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا, اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت. دوڑتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں, پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی,
فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے، 5 سال کا، 10 سال کا، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر، بڑا گھر، ہوادار گھر ہے، نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے، ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے، یہی سوچ ہے بس۔ اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ اور آپ کو پتا ہے جس عالم میں میں اور آپ ہوں گے، بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے وہ حکم فرمایا تو ہند پہنچا، کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی، کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں، میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں، چاہتے ہیں نا؟ اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے، اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے، گنبد خضرا کے سامنے موت آئے۔ یہی تصورات ہے نا، ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو، کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں۔ تمنا تو سب کی یہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے، صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے، باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے، قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے؟ جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں اور مجھے موت آ گئی، تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی، میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی، ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹائم دے میں توبہ کر لوں؟ نہیں، جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا، جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ سوچے وہ جو شراب میں جائے گا، نشے میں جائے گا، ادھر کیسے اٹھایا جائے؟ اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے۔ عقل بندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس میں مرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو۔ آپ چاہتے اچھی موت ہو؟ میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے۔ جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے، جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو حلال روزی کماتا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے۔ سبحان اللہ، وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے، رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا، دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا۔ اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے۔ اچھا ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے، فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر، حدیث کا مضمون ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم ہر مسلمان چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو۔ اب ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری، یقین کرے عجب کہانی ہے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سکرات کو جانتے ہو کیسا ہوگا؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی، بندہ اتنی تکلیف پہ ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے۔ ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا، سکرات کی کیا بات کروں میں؟ جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا؟ ہاں، ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول میں نے سنا تھا، وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا زبان بھاری ہوگی اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے۔
मुबारक हो उन्हें जो रोज कलमा पाक कम से कम एक तस्बीह तो पढ़ लिया करे यार। 100 बार कलमा पढ़ने में देरी कितनी लगती है। कलमा पाक अच्छा अफदलुज जिक्र हदीस पाक में कहा गया, सबसे बेहतरीन जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना करते हैं हम, सोचे ना हम अपने आप को कितना दूर रखे हुए हैं अपनी मौत की तैयारी से, अपनी आखिरत की तैयारी से, अपनी कब्र को रोशन करने की तैयारी से। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ऐसा। सिर्फ दुनिया नहीं है, हम इस दुनिया में आए हैं ना, कुरान कहता है, सूरह मुल्क पढ़ते रहते हो ना, कुरान में रब क्या फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाहु अकबर। इसमें क्या फरमाया रब ने, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो कि तुम में किसका काम ज्यादा अच्छा है। मैं और आप जो आए ना दुनिया में, व्हाट इज द रीजन, मौत और जिंदगी को पैदा करने का मकसद ये है कि चेक किया जाए कौन अच्छे काम करके आता है। यानी आसान लफ्जों में हम सबको इम्तिहान के लिए भेजा गया है। हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा टेस्ट हो रहा है। आपका यार इतना बड़ा टेस्ट, हाँ ये 50, 60, 70 साल का टेस्ट है। और इसके बाद जो अच्छे अमाल लेकर जाएगा, 3-4 घंटे के इम्तिहान के बाद एक क्लास आगे बढ़ते हो ना, एक आपका दर्जा आगे बढ़ता है। थोड़ा टेस्ट बड़ा है मगर इनाम ऐसा है कि जन्नत में दाखिल हो गए तो फिर कभी निकाले नहीं जाएंगे। हाँ, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अगर जन्नत में जाना है तो ये टेस्ट पास करना है। याद रखिए, सहाबी रसूल हजरत तारिक मुहारबी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, या तारिकू इस्तइद्द लिल मौत क़ब्ल अल मौत, ऐ तारिक मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। हाँ, ये नबी पाक ने फरमाया। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अगर मैं आज आपसे एक सवाल करूं कि किसी हम में से किसी को पता चल जाए कि कल का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है और कल रात आप दुनिया से चले जाएंगे, एक दिन है आपके पास, एक मुसलमान उस एक दिन को कैसे गुजारेगा? सच बताइए। क्या वो कल दुकान पे जाके कारोबार करेगा? क्या वो कल जाके पैसे डबल करने की कोशिश करेगा? क्या वो कल जाके फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर बनवाएगा? या कल जाके मादअल्लाह दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया, चाहेगा चलो यार आखिरी दिन है जरा मौज मजे कर लूं? ये क्या करेगा? अगर अक्लमंद मुसलमान हुआ तो एक दिन है तो मस्जिद में गुजारेगा, तिलावत में गुजारेगा, तौबा में गुजारेगा, जिक्र अस्कार में गुजारेगा, हैं अल्लाह पाक से माफी में गुजारेगा, क्योंकि आखिरी दिन है। यही करोगे ना? अगर पता चल जाए, मुझे बताओ क्या हमें पता है हमारा आखिरी दिन है कि नहीं है? हमें तो कल की बात छोड़े आज रात का नहीं पता, तो फिर क्यों तैयारी नहीं कर रहे? पता चल जाए तो तैयारी करेंगे। मैं तो पहले ही बता रहा हूं आपको। आप में से कितने लोग बैठे जिनको पता है कल सुबह तक जिंदा रहेंगे? मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। जब पता ही नहीं है तो फिर क्यों तैयारी नहीं कर रहे? फिर क्यों तौबा नहीं कर रहे? फिर क्यों हराम की तरफ हम जाते हैं? खुदारा याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब्र में जाकर इतना पछतावा होगा गुनाहगार को। बल्कि रिवायतों में आता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है मरने के बाद नेक भी पछताएगा, गुनाहगार भी पछताएगा। अर्ज की हुजूर गुनाहगार पछताएगा, ये तो समझ आता है, नेक क्यों पछताएगा? फरमाया गुनाहगार तो गुनाह की वजह से पछताएगा, हदीस का खुलासा है। फरमाया नेक इसलिए पछताएगा जब वो आखिरत में नेकियों का अजर देखेगा ना, तो वो कहेगा काश मैं और नेकियां कर लेता, वो जो फजूल टाइम जाया किया था उसमें और अल्लाह का जिक्र करता, और नवाफिल पढ़ता, और इबादत करता। तो यकीन जानिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी, ये जो हमारी सांसें चल रही है ना, अभी चांद से हमारे पास, जितनी नेकियां करनी है कर ले। जिस दिन सांस बंद हुई ना, उस दिन अमल नहीं होगा, उस दिन जजा मिलेगी। आज दारुल अमल है, टुडे इज द टाइम ऑफ एक्शन एंड टुमारो इज द टाइम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उस दिन सिर्फ जजा होगी, या तो आपको अल्लाह ना करे गुनाहों की वजह से किसी को सजा मिलेगी, या नेकियों का अजर मिलेगा। आज वक्त है नेकियां करने का। कब्र में उतारे जाने के बाद कोई चांस नहीं होगा। अच्छा, आपको पता है जब कब्र में बंदा जाता है, किसी का भी इंतकाल होता है, तो घर वाले क्या कहते हैं, खानदान वाले क्या कहते हैं? मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है? आपको पता है फरिश्ते क्या कहते हैं? मैयत ने आगे क्या भेजा है। असल ये बात समझ लीजिएगा, हमने आगे क्या भेजा है। खुश नसीब है वो लोग जो आगे भेजकर तैयारी कर रहे हैं। वो एक वाकया कई बार बयानात में आपने सुना होगा कि एक बादशाह था और उसने अपनी सल्तनत में एक बड़ा अजीब सा मुकाबला करवाया। बादशाह आदमी था, जो उसके दिमाग में, उसने कहा जरा चेक करो मेरी सल्तनत में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन। सारे बेवकूफों को जमा किया गया, बेवकूफों का टेस्ट लिया गया,
वजीरों ने एक बंदे को सेलेक्ट किया, कहा बादशाह सलामत, ये बंदा सबसे बड़ा बेवकूफ, सबसे बड़ा बेवकूफ का चेक कर लिया, का चेक कर लिया। बादशाह सलामत ने अपनी सोने की हीरे की माला उतारी और उसको पहनाई, का तुम्हारा ये इनाम। तो बेवकूफ घर चला गया खुशी खुशी। थोड़े दिनों बाद उस बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बहुत बीमार है। तो जो बेवकूफ आदमी था वो कहता है अच्छा बादशाह बीमार है, चलो चलते हैं बादशाह से मिलके आते हैं। बादशाह सलामत के पास गया, वाकई बहुत बीमार था। कहा बादशाह सलामत खैर तो है, क्या हो गया? बादशाह कहता है बस अब तो लगता है जिंदगी एंड पर है, अब कहीं और दूसरी दुनिया में जाने का वक्त आ गया। था तो बेवकूफ ना। कहते हैं आप कहीं और जा रहे? कहा मैं ये दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। तो कहा अब मैं देख रहा हूं आपका बहुत बड़ा घर है, जबरदस्त बेडरूम्स हैं, आप जिधर जा रहे हो उधर घर बना लिया? तो बादशाह कहता है उधर तो मैंने कोई झोपड़ी भी नहीं बनाई है। अच्छा बादशाह सलामत, आपके पास तो कितना सोना कितने हीरे आपने मुझे भी तोहफा दिया, उधर पैसे भिजवा दिए जहां आप जा रहे हैं? तो कहते हैं मेरे पास तो वो फूटी कौड़ी भी नहीं है। कब बादशाह सलामत मैं देख रहा हूं आपके घर के बाहर खादिम खादमाएं कनीजे गुलाम बहुत सारा स्टाफ है आपका, जिधर जा रहे उधर खादिम भिजवाया आपने? बादशाह कहता है उधर मेरा कोई खादिम नहीं भिजवाया मैंने। वो बेवकूफ पता क्या करता है, अपनी माला उतारता है और बादशाह के गले में डालता है। कहता है बादशाह सलामत पर मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए ना, हैं? आपको पता है कि आप कहीं और जा रहे हैं, न घर बनाया, न पैसे भिजवाए, न खादिम भिजवाए, तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए ना। ये है तो बज़ाहिर वाकया, मगर ये हम सब के लिए लेसन नहीं है। आपसे और मुझसे कोई पूछता है घर कहाँ है, कोई कहता है रनशोर लाइन में, कोई कहता है गार्डन में, कोई कहता है क्लिफ्टन में। हैं? जन्नत में घर है कि नहीं? उधर घर बनाया कि नहीं बनाया? उधर किधर रहोगे? इधर नरम बिस्तर के बगैर जिसको नींद नहीं आती, रात को पंखा ना चले तो बेचैन हो जाए, यूपीएस लगाए, जनरेटर लगाए, थोड़े पैसे आए तो एसी लगाया। कब्र में अगर आग भड़क रही है तो फिर क्या किया है हमने? इधर कितना सोएंगे और उधर कितना सोना है पता है आपको? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक लोग कब्र में जा रहे हैं, हम कब्र में उतार रहे हैं लोगों को, सब कब्र में हजारों साल से हैं, पता नहीं कितने 100 कितने 1000 साल रहना पड़ेगा, मगर कब्र रोशन है कि नहीं कोई टेंशन नहीं किसी। जिसका यहां नरम बिस्तर है ना, जिसको नरम तकिए के बगैर नींद नहीं आती, वो सोचे मैं सांप और बिच्छुओं के साथ कैसे सोऊंगा। कब्र ने अगर दबा दिया और पसलियां तोड़ दी तो मेरा बनेगा क्या? अगर कब्र में आग भड़का दी गई तो मैं किधर जाऊंगा, किसको पुकारूंगा? वल्लाह कब्र की तैयारी करनी है, खुदा की कसम मारे जाएंगे अगर अल्लाह नाराज हुआ। फिक्र करनी दुनिया में है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। आजकल मोबाइल कंपनियां मैसेज करती हैं जनाब आपका 70% डाटा यूज हो गया है, टॉप अप करवा लें, पैसे डलवा लें, 80% खत्म हो गया, आजकल आखिरी दिन है आपके मोबाइल के पैकेज का। हम पैसे पकड़ के डलवाते यार मोबाइल बंद हो जाएगा, लेकिन हमारी जिंदगी का कोई मैसेज नहीं आएगा कि एक दिन रह गया है 70% गुजर गई, 80 गुजर गई, अब 3 दिन रह गए, तौबा कर लो। नहीं, पता नहीं होता, बंदा सुबह घर से निकलता है और शाम जनाजा आता है, ऐसा नहीं होता। खुदारा आज के इस इज्तिमा को गनीमत जानिए, गफलत से बाहर आइए, अपनी बुरी आदतों से हम तौबा करें। आपको पता है ये हमारे पास कासिद भेजे जाते हैं, मौत के भी कासिद होते हैं। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि उन्होंने अपने घर में कब्र खुदवाई हुई थी। अल्लाह वाले देखो कैसे याद करते थे मौत को, रोज कब्र को देखते थे, कब्र में जाके लेटते थे। एक वक्त आया और उन्होंने कहा ठीक है अब कब्र को बंद कर दो, मुझे जरूरत नहीं है। तो लोगों ने कहा क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो उन्होंने फरमाया कि मैं कब्र का ये ताबूत इसलिए रखा हुआ था कि मैं देखता था तो मुझे आखिरत याद आती थी। अब मेरी दाढ़ी में सफेद बाल आ गया है, अब ये सफेद बाल मुझे मौत की याद दिलाता रहा। आपको पता है इस बालों को सफेद हो जाना, आंखों का कमजोर हो जाना, सेहत का ढल जाना, कमर का झुक जाना, आज़ा में कमजोरी आ जाना, ये सारे मौत के कासिद है। ये मौत आने से पहले पैगाम आ रहा है तुम्हारे पास कि ढल रहे हो, तैयारी कर लो, अब तो तैयारी कर। मगर हम हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं, अभी तो मैं बड़ा जवान हूं, मैं तो बिल्कुल फिट हूं, अभी तो बड़ी लाइफ पड़ी है यार, अभी तो एंजॉय करना है, अभी तो बनाना है, अभी तो बिजनेस खड़ा करना है। मैं नहीं, कौन कहता है बिजनेस खड़ा ना करो भाई, मगर इस तमाम शेड्यूल में मौत को भी तो लेकर आओ ना, कि चला गया तो उधर क्या होगा, उधर मेरा क्या बनेगा। एक हदीस पाक है, हदीस पाक का मजमून है कि मरने के बाद बुक ऑफ डीड आमाल क्लोज हो जाएगा, ठीक है, सिवाय 3 चीजों के। अब आज ये प्लान करना है, आज अगर बैठे हो ना तो कोई प्लानिंग लेके जाओ। आका फरमाते मरने के बाद आमाल बंद सिवाय 3 चीजों के। फरमाया नंबर 1
انسان کوئی ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ اس کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے. سبحان اللہ. علماء دیکھیں کیا کمال کی شخصیات ہیں. طالب علم چھوڑ کے جاتے ہیں, اپنی کتابیں بھی چھوڑ کے جاتے ہیں. بخاری شریف, ترمذی شریف, نسائی شریف, ہدایہ شریف, اور آئے تو جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ, بار شریعت صدر الشریعہ کی کتابیں سینکڑوں سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں. وہ بزرگ چلے گئے دنیا سے. سبحان اللہ. ہر کتاب چھپ رہی ہے, تفسیر چھپ رہی ہے, حدیثوں کی کتابیں چھپ رہی ہے, اور علماء کو ثواب مل رہا. یہ پہلا آپشن تھا. غور سے میری بات سنیے گا. شاید جتنے یہاں بیٹھے نا, ہم اس پہلے آپشن میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. 3 میں سے ایک تو چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ ہم پہلے آپشن میں کیا کر سکتے ہیں, وہ بعد میں بتاتا ہوں. اب آ جائیں دوسرا آپشن. مرنے کے بعد مجھے ثواب کنٹینیو کیسے مل سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد جو کہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے, ان کے لیے نیکی پہنچانے کا اگر وہ انتظام کرنے والی ہے تو فرمایا یہ اولاد کی وجہ سے اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا آپشن میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ, کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر جائے کہ قیامت تک جو ہے اس صدقے کی وجہ سے اسے نیکیاں ملتی رہے. اب ان تینوں آپشن میں ہم کیا کر رہے ہیں, اب یہ سوچنا ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. پہلا آپشن کیا ہے, علم دین. ہم میں سے بہت سارے علماء بن نہیں سکے, مگر اپنے گھر میں ایک عالم تو بنا سکتے ہیں نا. دعوت اسلامی الحمدللہ جامعۃ المدینہ بناتی ہے, دنیا بھر میں بناتی ہے. آپ عالم بنے یا اپنے بچوں کو عالم بنے. آپ کو لگتا ہے یہ بھی نہیں ہو پا رہا, تو کم از کم میرا حصہ ہونا چاہیے, علم دین سے بھی مجھے ثواب ملنا چاہیے. تو پھر عالم دین کی خدمت گار بن جائیں آپ. اس طرح کے مدارس, جامعات جو دعوت اسلامی بنا رہی ہے, بنانے میں یا اس کو چلانے میں اپنا حصہ ملائیں, تاکہ یہ جو دین کا کام کریں گے مجھے وہاں سے بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے. پہلا آپشن. دوسرا, نیک اولاد. یہ آج کے دور میں ہے بڑا مشکل, لیکن اپنی اولاد کو ہمیں نیک بنانا ہے, کیونکہ یہ مرنے کے بعد میرے لیے یہی انشاءاللہ دعاؤں کا ذریعہ بنے گی, صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی. تو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں, جامعۃ المدینہ ہیں, اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائے کہ بچہ حافظ بن گیا, عالم بن گیا, تو انشاءاللہ مرنے کی بچیاں اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو عالمہ بنائیں, تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے گا. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آسان ہے کہ وہ میں اپنے ہاتھ سے ہی کر سکتا ہوں, اپنے ہی مال سے کر سکتا ہوں نا, اور وہ ہے صدقہ جاریہ. مشورہ دیتا ہوں, اللہ نے نوازا ہے نا, تو کم از کم ایک مسجد زندگی میں بنا لیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا. ہاں, یہ وہ صدقہ جاریہ ہے, بندہ چلا جائے دنیا سے ثواب ملتا رہے گا. اچھا, اگر پوری مسجد نہیں بنا سکتے, مسجد میں حصہ ملا. دعوت اسلامی تو پوری دنیا میں بنا رہی ہے نا. تو یہ تینوں آپشن جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں. اچھا, صرف مسجد نہیں, یتیم خانہ دعوت اسلامی بنا رہی ہے, شجر کاری پورے پاکستان میں کر رہے ہیں, کتنے نیکی کے کام دعوت اسلامی کر رہی ہے, صدقہ جاریہ وہ کر جائیں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ ہمیں قبر میں ملتا رہے گا. تو بہرحال اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع میں اور آپ یہ سوچنے میں کامیاب ہو جائیں کہ مجھے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد مجھے قبر میں پھنسنا نہیں ہے, میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ قبر میں بھی خوشحال رہوں, ادھر بھی نبی پاک کے جلوے ہوں, ادھر بھی میری قبر جنت کا باغ بن جائے. تو اللہ کرے کہ ہم سب اس سوچ کے حامل بن جائیں کہ مجھے مرنا ہے اور پتہ نہیں کب مرنا ہے. تو جب بھی مرنا ہے انشاءاللہ کلمے کے ساتھ مرنا ہے, انشاءاللہ نیک اعمال کرتے کرتے مرنا ہے, اور انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے. تو اس کے لیے زندگی اچھی گزارنی ہوگی. اگر میرا کوئی بھائی بے نمازی یہاں بیٹھا ہے, اگر میرا بھائی کوئی بری عادتوں میں گرفتار بیٹھا ہے, تو میری گزارش ہے کہ آج پکی سچی نیت کر لیں. دیکھیں یہ دنیا کے معاملات تو چلتے ہی رہیں گے, نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. پکی سچی نیت کرے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, شراب اور نشے سے ہمیشہ دور رہیں گے, اور اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں, دعوت اسلامی والوں سے وابستہ رہیے. الحمدللہ کمال کا ماحول ہے, بار بار آخرت یاد دلاتا ہے, بار بار موت یاد دلاتا ہے, تاکہ ہمیں یاد رہے, ہم بھول نہ جائیں اور اس کی تیاری میں مصروف رہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے اور صدقہ جاریہ والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ جب نے موت کی تیاری کے بارے میں سنا ہے، اے اللہ اب تک تو ایسے اعمال کیے نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہو کہ تجھے راضی کرنے والے کام کر لیے ہوں. اے اللہ گناہ ہی گناہ ہے، کرم کر دے، پچھلے گناہ معاف فرما دے. آئندہ جو رہ گئی ہے وہ اچھی گزار دے. اے اللہ نیکیوں والی، سنتوں والی، اے اللہ تیری فرما برداری والی زندگی ہم سب کو عطا فرما. حرام بولنے سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے. اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اے اللہ مرنا تو ہم نے ہے ہی، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہم مانتے بھی ہیں، مگر مولا تیرے دربار میں دعا ہے کہ مرتے وقت اے اللہ ہمیں مدینے پہنچا دینا. اے اللہ جب تک زندہ رہیں اے اللہ تیرے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو. زندگی کی آخری نماز جو پڑھیں وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ادا کریں. اور اے رب کریم پھر آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں نبی پاک کے دیدار کرتے ہوئے ایمان اور عافیت والی ہمیں مدینے والی موت نصیب فرما. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے، دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے. ہے تمنا یا تار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے. جھوم کر جب گرے میرا لاشا حاملے بڑھ کے شاہ مدینہ. اے کریم ہمیں ایمان والی موت عطا فرما. لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے دور نہ ہو. اے پروردگار ہمیں ایمان کی استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم اے پروردگار تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے. اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے. اے پروردگار عالم تیرے خزانوں میں کمی نہیں. جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے. اے اللہ جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ با عافیت، با ذوق اور مقدس اور مقبول حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جن الفاظ کے ذریعے تجھے پکارا تھا ہم بھی تجھے پکارنے جا رہے ہیں. اے اللہ گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل فرما دے، غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے نور میں داخل کر دے. اے اللہ ہمیں ظلمت سے نکال کر ہمیں نور میں داخل کر دے. آئیے مل کر پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے رب کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر
تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے پروردگار ہماری محبتوں کو سلامت رکھ، ہماری نسبتوں کو سلامت رکھ۔ اے پروردگار مالک کریم، ہم تیرے بندے ہیں، عاجزی کے ساتھ تیرے دربار پہ مانگ رہے ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کو نبی پاک کا جنت میں پڑوس نصیب فرما دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، ارحمنا نحن الفقراء والمساکین، ارحمنا نحن الفقراء والمساکین۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير یا فتاح وبك نستعين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے فرشتوں کی آن دا ڈے آف تھرسڈے۔ کیا کرتے ہیں؟ چاندی کے کاغذ اور گولڈ کے، سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس دن لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ یعنی آج اسپیشل ارینجمنٹ ہے خاص درود پاک پڑھنے والوں کے لیے، تو ہمیں جمعرات، پھر جمعرات کی رات، جمعے کا دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشورہ کا دن یہ کتنا ہسٹوریکل ڈے ہے، کیسے کیسے عظیم واقعات عاشورے کے دن ہوئے، اور پھر وہ واقعہ ہوا جو آج بھی مسلمانوں کو تڑپا دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا اور ظلم کے ساتھ نواسہ رسول امام حسین اور ان کے پورے قافلے کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جو ظلم کیا گیا وہ آج بھی سنتے ہیں تو دل دہل اٹھتا ہے۔ تو آج ہم کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر، اور اس کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا۔ کربلا کے بعد تو وہ ایک طرح سے ون کر گئے تھے نا، اگر ہم فگرز کی بات کریں تو وہ اسٹریٹجیکلی تو ون کر گئے تھے، مگر پھر ہوا کیا؟ ان کو کیا وہ راس آئی وہ حکومت، اور کیا انہوں نے مزے کیے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ امام حسین بھی یزید کی بیعت کر لیں، مگر اس کے بعد کنٹرول کیسا ملا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے درس ہیں ہمارے پاس آج کے بیان میں، اور یقیناً یہ دل کو افسردہ کرنے والی باتیں بھی ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں کہ آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، آئے ہائے، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کمال کی شخصیت ہیں۔ اللہ نے کمال کا عشق رسول عطا فرمایا اور کمال کا علم بھی عطا فرمایا۔ مگر آپ کا ایک واقعہ سنیے گا۔ ایک بار ایک پادری آپ کے پاس آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، ہر بات کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے، تو امام حسین تو آپ کے نبی کے نواسے ہیں، اور اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، لیکن ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے وہ کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس انگریز کا، اس پادری کا یہ اطمینان کے ساتھ اعتراض سنا، اور آپ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے؟ وہ پادری کہتا ہے ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے۔
और कुरान में अपनी जेब में रख के घूमता हूं, जो बुकलेट थी कुरान की वो साथ ही रखता था। तो आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो कि कुरान पढ़ो मेरे सामने। तुम कहते हो जिक्र नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूं कहां जिक्र है। कुरान पढ़ो। कहां से पढ़ूंगा? कहीं से भी पढ़ो, कुरान जिधर से भी पढ़ना है पढ़ो। वो पादरी हैरान हो गया। अब कुरान स्टार्ट करने से पहले उसने पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मेरे लिए साहब ने कहा बस रुक जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है ना, तो अब गौर से सुनो। और आपने फरमाया कि बिस्मिल्लाह शरीफ के इल्मुल आदात के लिहाज से 786 आदात हैं। आप भी जानते होंगे 786 ये जो है ना आदात बनते हैं, ये एक पूरा इल्म है इल्मुल आदात का। तो आपने फरमाया कि नोट करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 786 अदद हैं, और इमाम हुसैन जो लफ्ज इमाम हुसैन है उसके अदद हैं 210। लिखो अपने पास। इमाम हुसैन का सने पैदाइश है 4 हिजरी, लिखो आगे 4। आपका सने शहादत 61 हिजरी है, लिखो आगे 61। लफ्ज करबो बला के जो अदद बनते हैं वो बनते हैं 261, लिखो 261। इमाम हसन के अदद बनते हैं 200। इमाम हसन का शहादत जो सन है वो है 50 हिजरी। अब इन सब को टोटल करो, जब उसने टोटल किया तो उसका रिजल्ट भी 786 आता है। हमारे उलमा का इल्म देखो। अब उस पादरी के सामने आप फरमाते हैं अभी तो एक ही आयत पड़ी है, इसमें इमाम हुसैन का नाम भी मौजूद है, इनकी पैदाइश का सन का जिक्र भी मौजूद है, इमाम हुसैन की साले शहादत का जिक्र भी मौजूद है, इमाम हुसैन के भाईजान इमाम हसन का नाम भी मौजूद है। इस आयत से पता चल गया कि ये दोनों भाई भी हैं। आगे चलोगे तो कुरान में और भी इस तरह के वाकयात मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब पादरी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर का ये अंदाज पीर मेहर अली शाह साहब से सुना तो उसका दिल नूर ईमान से जगमगाया, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। यहां पर इल्म कुरान और उलमाए किराम को अल्लाह पाक ने कैसा मकाम दिया हुआ था, यह भी हमें सीखने को मिलता है। और सुभान अल्लाह, फिर निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अच्छा, फिर आगे यहां पर यह भी याद रहे, ये तो एक इल्मुल आदात के जरिए जवाब था, वरना बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर क्या कुछ मौजूद है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप पता है क्या है? आप बाबे सल्ले अला कहलाते हैं। हमने मनकबत में सुना ना, है वही जिनको बाबे सल्ले अला कहें। बाबे सल्ले अला का मतलब क्या है? आका फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, यानी बाब है उस शहर के। तो आप फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो बिस्मिल्लाह की तफसीर से 70 ऊंट भर दूं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इतने कागजों पर इतनी बुक्स बन जाएंगी तफसीर की, सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ की, कि 70 ऊंटों पर उसको रखा जाएगा, तब जाकर कंप्लीट होगी। तो यह है कुरान और यह है इल्मुल कुरान जो हमारे असलाफ को मालूम था। मगर आज हम कुरान से बहुत दूर हैं, हम कुरान पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, ये तो एक फिल बदी जवाब था पीर मेहर अली शाह साहब का कि जनाब इल्मुल आदात से ये जिक्र किया, मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद में अहले बैते अतहार का सराहत के साथ और सुभान अल्लाह गोया उनकी शान और उनकी मनकबत कुरान बयान करता है। कितनी खूबसूरत एक आयत है कुरान पाक की, पारा 22 है, सूरह अहज़ाब, आयत नंबर है 33। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। तर्जमा, ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब साफ सुथरा कर दे। तबरानी और मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक में है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली, हजरत फातिमा और हसनैन करीमैन रदियल्लाहु तआला अन्हुम को चादर मुबारक में लेकर ये आयत तिलावत फरमाई। और एक रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें खूब सुथरा फरमा दे। सुभान अल्लाह। इसी आयत के बारे में मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, है उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां,
آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، یعنی ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو امام حسین کا ذکر بھی ہو گیا نا، امام حسن کا ذکر ہوا، بی بی فاطمہ کا ذکر ہوا، اللہ اکبر۔ اور آگے چلیے ایک اور جگہ سورہ شورى آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا مگر میرے عزیزوں سے محبت کرنا۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یہ کون ہیں؟ فرمایا علی، فاطمہ سبحان اللہ، اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہم کیوں نہ پنجتن پاک سے پیار کریں، ان سے پیار کا، ان سے محبت